السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 6 اور آیت نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایسے لفظ بتانے جا رہا ہوں اس پارٹ کے اندر کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی غلط پڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم غلط نہ پڑھیں، لیکن ان کی کوشش کے باوجود بھی یہ غلطی آ جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی ہے تو میرے خیال میں آپ کو کبھی یہ وہ غلطی دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ فا کے بعد یا ہے، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ فا بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فا منہ کو گول کر دیتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، فا نہیں پڑھنا، فا جو مخرج بتایا اس مخرج کے مطابق آپ نے ادا کرنا ہے۔ آگے یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی قلوبہم، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف، اس کو کاف نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد لام ہے، لام کے بعد واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخرج تعریف ہے اس کی، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر واو ساکن ہے، ساکن حرف کون سا ہوتا ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے۔ اب واو کے اوپر جزم ہے تو واو کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر واو مدہ ہے، یہ پیش ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے با کے بعد جو ہا ہے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ہا کو جب ملائیں گے تو پہلی میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے، دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے، جس میم کے اوپر شد ہے اس میم کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ہا میم زیر ہم، میم زبر ما، ہم، یہاں پہ غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار۔ قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو پیش، ضن، مرض۔ اب یہاں پر اکثر لوگ، سب کی میں بات نہیں کر رہا، چند لوگ جن کو نہیں پتا وہ ضاد کو ڈواد پڑھتے ہیں یا زواد پڑھتے ہیں۔ زواد پڑھنا بھی غلط ہے، ڈواد پڑھنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، لیفٹ سائڈ کر لیں یا دونوں سائڈیں کر لیں، اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان داڑھوں کی مسوڑوں سے لگے گی تو یہ ضاد پڑھا جائے گا اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، فل ماؤتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرض، مرض، اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا مارا ڈن یا مارا زن، دونوں غلط ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے ہم نے؟ مرض، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے فزادا، فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے زا ہے، زا سیدھی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ فزادہم اللہ، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، میم کے آگے لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، یعنی آپ اس کو ہم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہم اللہ، اس طریقے سے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے ہے مرضا۔ اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، یہاں پر پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان سے غلطی کیا ہو جاتی ہے، یہ ضاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جب بھی اس کے بعد الف آتا ہے، یعنی الف کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جب حروف مستعلیہ کو پر کیا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ، مارا ڈا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ مارا ضا، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا، اور پر سے مراد یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ضاد کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فل ماؤتھ پڑھیں گے۔ آگے الف ہے، جب اس کو لمبا کریں گے تو یہ الف بھی ساتھ موٹا پڑھا جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا مارا ڈا، یہ غلط ہے۔ مارا ضا،
یہ چاند لوگ پڑھتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا پڑھانے کا کام ہے، ہر لوگوں کو میں جو ہے جتنے بھی پڑھنے آتے ہیں یا سنتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، یہ صرف میں آپ کے ذہن میں آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو غلط ہے۔ اچھا یہاں پر اگر آپ نے وقف کیا تو ہمارا دعا پڑھا جائے گا، اگر آپ وقف نہیں کر رہے یعنی کیونکہ جیم ہے تو جیم پہ آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، وقف نہیں کر رہے ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کنٹینیو کی صورت میں ملا کے پڑھنے کی صورت میں پھر یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ضاد واو دو زبر ضاؤں، اس طریقے سے غنہ کیا جائے گا، ملا کے ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مالا ضاؤں والاہم، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، یہی واو کا مخرج ہے، لام زبر لا، والا حامیم پیش ہم، والا ہم، یہ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہا، ایسا نہیں کرنا، یہ ہا جو ہے یہ اس حلق سے ادا ہوتا ہے جس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، تو یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سینے سے ادا ہوتا ہے، والا ہم، اوکے۔ اس کے بعد ہے عذاب، آئین کو پڑھتے وقت آپ نے آئین کا مخرج صحیح طریقے سے نکالنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، ذال بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، بن۔ اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، بن علیم پڑھ جاتے ہیں، بن علیم، یہ جو ن کی آواز آ رہی یہ نہیں آنی چاہیے، بن علیم اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو علیم پڑھا جائے گا، وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو میم کو با سے کنیکٹ کر کے پڑھیں گے، علیم بیما، یہ چھوٹا میم آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جہاں پہ چھوٹا میم آتا ہے وہاں پہ با بھی لازمی آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، تو جب یہ ملائیں گے با کے ساتھ تو ایک الف کی مقدار غنہ بھی کر کے پڑھا جائے گا، علیم بیما، اوکے۔ میم کیا یہ الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری والی جگہ آپس میں ٹکرائے گی ملے گی تو با پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، با بیما کانو یکذبون، کاف کیا کہ الف ہے ایک الف کی مقدار ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، یکذبون، آگے جو کاف ہے اس میں کلکلا نہیں ہے، اکثر لوگ کلکلا کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یکذبون، یکذبون نہیں پڑھنا، اگر آپ یکذبون پڑھ دیں تو غلط ہے، یکذبون، ذال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، مخرج آپ کو اس کا بتا چکا ہوں، با کے بعد واو ہے واو مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، مخرج اس کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، عارضی طور پہ جب نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں مد عارض وقفی کی صورت میں 2.5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، یکذبون، اوکے۔ اب اس کے بعد ہے نیکسٹ آیات، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کی طرف سکرول کر لیتا ہوں میں جی، وَإِذَا قِيلَ، اب اس آیت کے اندر میں آپ کو ایسے دو لفظ بتانے والا ہوں کہ جس کو لوگ پڑھنے میں کوشش بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی غلط کر جاتے ہیں، یہ آیت آپ نے توجہ سے اور فوکس کر کے سننی ہے تاکہ اس غلطی سے آپ محروم نہ رہ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس غلطی کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے۔ وَإِذَا قِيلَ، واؤ کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، اذا ذال کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، الف ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، وَإِذَا قِيلَ، قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، مخرج آپ کو اس کا بتا چکا ہوں، اور آگے یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، لام زبر لا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لا لہم نہیں پڑھنا، لام زبر لا، لام زبر لا، قیل لا، قیل لا، ہم، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، آگے لام کے آگے الف ہے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، تفسدو، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تفسدو، فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس پہ کلکلا نہیں کرنا، تفسدو نہیں پڑھنا، تفسدو، سین کا مخرج آپ کو پہلے بار بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر سن لیں، اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے کنارے سے زبان کو بالکل ٹچ نہیں کرنا، کم از کم اتنا گیپ ہو کہ سیٹی کی آواز نکل سکے، دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا زبان کے فرنٹ کو، ٹھیک ہے، کیسے،
اس طریقے سے تھوڑا سا گیپ رکھ کے پڑھنا ہے. سی تفسدو، دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے. واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. تفسدو فی الارض، فا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں. فا کو لام سے جب ملائیں گے بیچ میں یا اور لام کو اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. فا لام زیر فل آردی، حمزہ را زبر ار، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر اور آپ پر پڑھا جاتا ہے. آردی ضاد حروف مستعلیٰ میں سے مخرج اس کا آپ کو بتا چکا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے. فل آردی آردی، اوکے، مخرج سے ادا کرنا ہے. قالو، یہاں پہ لام ہے، لام کا وقف نہیں ہوتا. لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اگر اکیلا لام آ جاتا ہے تو وہاں پہ وقف نہیں کریں گے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے. قالو، قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں. لام کے آگے واو ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ مد بھی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مد منفصل ہے، اڑھائی الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. قالو، اوکے. انما، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. انما نحن مصلحون، یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ لفظ ہے جو لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی غلط پڑھ جاتے ہیں. کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ سے آپ نے سننا ہے. دیکھیں یہ لفظ ہے نحن مصلحون، نحن میں بھی ہا بریک ہے، کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جو جیم کی شکل میں آتی ہے. اور مصلحون میں بھی لام کے بعد ہا ہے، یہ بھی وہی ہا ہے جو جیم کی شکل میں آتی ہے. اس کو بھی بریک پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ غلط پڑھ جاتے ہیں، ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ پڑھ رہے ہیں نحن مصلحون تو اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی بھی چینج ہو رہا ہے. آپ نے ایسا نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ نحن، نون ہاتھ بد نح، نون پیش نو، نحن مصلحون. میم کے بعد سواد ہے، سواد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. لام زیر لی، مسلی، ہا و پیش ہو، یہ جیم کی شکل میں جو ہا آتا ہے یہ بریک پڑھا جاتا ہے. اب اس ہا کو پڑھنے کے لیے جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں نکلے گا، آواز یہ والی، اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. مصلحو، حون، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. جب نون کو ساکن کریں عارضی طور پہ تو مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے، 2 سے اڑھائی الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. نہیں کرتے کوئی پرابلم نہیں، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. نحن مصلحون، حون، اوکے. اب یہاں سے پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے آپ لوگ کے جاننے والے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو واٹس ایپ لنک کے ذریعے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. آخر میں کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.